اسلام کا بول بالا بھی ہوا۔ حاجی صاحبان آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو صحابہ جو ہے آپ کو الٹے ہاتھ کے اوپر گنبد خضرا بھی نظر آ رہا ہے۔ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر لیں حاجی صاحبان، صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کر لیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ جب دل چاہے آپ روزے کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ صلاۃ و سلام جی یہ ساتھ دیکھیں حاجی صاحبان، جنت البقیع بھی آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہے، اسی کے سامنے جو ہے حاجی صاحبان آپ کو روزہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ جنت البقیع جو ہے، دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی موت بھی نصیب فرمائے، جنت البقیع میں جگہ بھی نصیب فرمائے۔ تو حاجی صاحبان اسی کے سامنے بھی آپ کو روزہ نظر آ رہا ہے، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی اللہ۔ یہ جنت البقیع ہے۔ جی ماشاء اللہ جی صاحبان آپ نے روزے کی زیارت بھی کی ہے، صلاۃ والسلام کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں حاجی صاحبان، آپ جب دل چاہے روزے کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ والسلام کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امتی میرے روزہ انور کی زیارت کرتا ہے میں محمد کے اوپر واجب ہے کل قیامت والد اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حاجی صاحبان آپ خوش نصیب لوگ ہیں، اس نبی کے امتی بھی ہیں، آپ نے سب سے بڑی زیارت روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے۔ حاجی صاحبان آپ یہاں پر مدینہ شریف میں رہ رہے ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی مدینے کی ایسی گلی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو زیارت نہ ہو، کیونکہ کوئی ایسی گلی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر نہ ہوا ہو۔ جس گلی سے بھی جس جگہ سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہو ہمارے لیے وہ زیارت ہی زیارت ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ مبارک کے مستحق بھی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنا گھر بھی دکھایا، اپنے پیارے حبیب کا گھر بھی دکھایا، آپ کو عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔ اللہ پاک اسے ہی بلاتا ہے جس سے 70 مرتبہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک نہ کسی کا پیسہ دیکھتا ہے نہ کسی کی شکلیں دیکھتا ہے، جس سے چاہتا ہے اپنے گھر میں بھی بلا لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اپنے پیارے حبیب کے گھر میں بھی بلا لیتا ہے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ پاک آپ سب کا یہ عمرہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار عمرہ اور حج کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ تو آپ کو کرواتا ہوا جاؤں گا، مین آپ بدر کے مقام کے اوپر جا رہی ہیں، حاجی صاحبان آپ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ رہیں گے، یہ نہ ہو کہ کچھ آپ پانے کے لیے آئے ہیں کچھ کھو کر بھی چلے جائیں، کیونکہ آپ یہاں پر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اتنا تک ہے حاجی صاحبان آپ صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی اونچی آواز سے پیش نہیں کر سکتے۔ حاجی صاحبان آپ کو مدینے میں رہتے ہوئے اگر کوئی بھی پریشانی یا مشکلات پہنچتی ہے تو آپ صبر کریں گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امتی میرے گھر میں آتا ہے اس سے تھوڑی سی یا بڑی مشکلات پہنچتی ہے تو میں محمد اس سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت والے دن اللہ پاک سے اس کا بدلہ میں لے کر دوں گا۔ تو حاجی صاحبان یہ صبر کریں گے، یہاں پر کچھ پانے آئے ہیں کچھ کھو کر نہ چلے جائیں، تو اس لیے حاجی صاحبان آپ چست ہو کر بیٹھیں گے، الٹے اور سیدھے ہاتھ کے اوپر زیارت آئیں گے۔ الٹے ہاتھ کے اوپر حاجی صاحبان آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی، کالے پتھروں والی جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مسجد کو مسجد ترکی بھی کہا جاتا ہے، مسجد انبریاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو الٹا ہاتھ ہے جی صاحبان ڈرائیور سائڈ ہے، سیدھا ہاتھ جو ہے یہ کلینر سائڈ ہے سمجھے، تو یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے نا کالے پتھروں والی، اس مسجد کو مسجد ترکی بھی کہا جاتا ہے، مسجد انبریاء بھی کہا جاتا ہے۔ سیدھے ہاتھ کے اوپر دیکھیں جو ریلوے اسٹیشن نظر آ رہا ہے جی صاحبان، یہ جو آپ کو ریلوے اسٹیشن نظر آ رہا ہے تو اسی ہی کے اندر آپ کو ایک سفید گنبد والی مسجد بھی نظر آئے گی۔ اس سفید گنبد والی مسجد کا جو نام ہے حاجی صاحبان مسجد سقیہ، یہ دیکھیں حاجی صاحبان یہ آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے نا اس مسجد کو مسجد سقیہ کہا جاتا ہے۔
پہلے اس کا جو نام ہوا کرتا تھا حاجی صاحبان بیر سقیہ. بیر ایک عربی کا لفظ ہے. بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں. یہاں پر کنواں ہوا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گھر کا پانی استعمال فرماتے وہ اسی ہی کنویں کا پانی استعمال فرماتے. یہاں پر کنویں کو ختم کر کے یہاں پر مسجد بنا دی جس کا نام رکھا مسجد سقیہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ شریف سے ترکی کی طرف جو ریل گاڑی چلے گی وہ اسی ہی جگہ سے جائے گی پر ایک مرتبہ چلی. اس کے بعد جو ہے یہ ریلوے اسٹیشن کو ختم کر کے میوزیم کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے. یہاں پر بہت پرانی چیزیں پڑی ہیں. آپ بہن بھائی وزٹ کرنا چاہیں تو 1400 سال پرانی چیزیں اسی بلڈنگ کے اندر موجود ہے. آپ آئیں گے دیکھیں گے آپ کے علم اور شوق میں بھی اضافہ ہوگا. تو حاجی صاحبان آگے جو ہے آپ کو لے کر جا رہا ہوں وہ ایک پرانا گھر دکھانے کے لیے. وہ 1400 سال پرانا گھر ہے. وہ گھر ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ایک ہی شباب بچے تھے. جب ان کی کربلا سے واپسی ہوئی تو انہوں نے جو ہے یہاں پر آ کر رہائش پذیر فرمائی. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو حاجی صاحبان آج جو ہے اپنے گھر بھی دیکھیں, آج اپنے محل بھی دیکھیں. آج میں ان کے محل دکھانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں کہ ان کے محل بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی بھی گزاری, کتنی مشکلات بھی اٹھائی, کتنے بھوک بھی برداشت کیے, کتنے اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے. حاجی صاحبان یہ سامنے آپ کو گھر دیکھے نظر آ رہا ہے, یہ سامنے گھر بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ دیکھتے رہے حاجی صاحبان یہ آپ کو سیدھے ہاتھ کے اوپر جو پرانا گھر نظر آ رہا ہے یہ 1400 سال پرانا گھر ہے. یہ گھر ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت دیکھیں حاجی صاحبان ان کے محل دیکھیں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا محلوں میں ہوتے ہوئے آج اپنے گھر بھی دیکھیں, اپنے محل بھی دیکھیں. حضرت زین العابدین کا گھر آپ کو کونے میں یہ کنواں بھی نظر آ رہا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کا پانی استعمال فرماتے وہ اسی ہی کنویں کا بھی پانی استعمال فرماتے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں حاجی صاحبان کنواں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہاں پر رہائش پذیر فرما رہے تھے تو ان کو علاقے والوں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. علاقے والے پوچھنے لگے اے امام زین العابدین ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عرض کرنے لگے کہ مجھے ہنسنا اس لیے نہیں آتا, جو کربلا کا واقعہ ہے وہ ہر وقت میرے دل اور میرے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے, اس لیے مجھے ہنسنا نہیں آتا. یہ دیکھیں حاجی صاحبان ان کے محل بھی دیکھیں, آج اپنے گھروں کو بھی دیکھیں. آج جو دین ہے جو اسلام ہے انہی کے قربانیوں کی وجہ سے ہے. دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دین پر کٹ مرنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے. تو حاجی صاحبان آپ سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ دیکھتے رہیں گے آپ کو وادی بھی نظر آ رہی ہے. یہ وادی کا جو نام ہے وادی یہ عقیق. یہ وادی عقیق جو ہے یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. حاجی صاحبان یہ دیکھیں آپ کو وادی نظر آ رہی ہے. اس وادی کا جو نام ہے وادی یہ عقیق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہاں سے گزر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وادی عقیق ہے یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. تو ماشاءاللہ جی صاحبان آپ نے مسجد قبلتین دو قبل والی مسجد کی زیارت بھی کی ہوگی. وہ مسجد قبلتین بھی اسی ہی وادی کے اندر شمار ہوتی ہے. اس وادی کی جو ملکیت ہے جی صاحبان وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھی اس وادی کی. تو ماشاءاللہ جی صاحبان آپ الٹے ہاتھ کے اوپر بھی دیکھتے رہیں گے آپ کو پرانے گھر بھی نظر آئیں گے, اسی کے ساتھ آپ کو ایک قلعہ بھی نظر آئے گا. اس قلعے کا جو نام ہے جی صاحبان قلعہ عروہ بن زبیر. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو رئیس مدینہ بھی کہا جاتا تھا. جو حجاج کرام مکہ شریف سے روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے کر آتے. حاجی صاحبان یہ دیکھتے رہیں آپ کو پرانے گھر بھی نظر آ رہے ہیں, اسی کے ساتھ کونے میں آپ کو قلعہ بھی نظر آ رہا ہے.
تو حاجی صاحبان اس قلعے کا جو نام تھا قلعہ عروہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو رئیس مدینہ بھی کہا جاتا تھا، جو حجاج کرام مکہ شریف سے روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے کر آتے تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا یہاں پر استقبال بھی فرماتے ہیں، کھانا بھی پیش فرماتے ہیں، اسی کے بعد جو ہے روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ فرما دیتے۔ تو حاجی صاحبان یہ راستے میں گزرتے ہوئے یہ زیارت آئی ہے، آپ کو کرواتے ہوئے جا رہا ہوں۔ آگے حاجی صاحبان ہماری جو زیارت ہوگی وہ ایک مسجد کی ہوگی، جس مسجد کا جو نام ہے مسجد ذوالحلیفہ، وہ مدینہ کا میقات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے تو اسی ہی جگہ پر تشریف بھی لے کر گئے، وہاں پر احرام بھی باندھا، نیت بھی ادا فرمائی، نوافل ادا فرمانے کے بعد عمرے کے لیے مکہ شریف بھی تشریف لے کر گئے۔ آپ بھی جب مدینہ شریف سے عمرے کے لیے مکہ شریف تشریف لے کر جائیں گے، آپ بھی اسی ہی مسجد میں تشریف لے کر جائیں گے، احرام بھی باندھیں گے، نیت بھی ادا فرمائیں گے، نوافل ادا فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بعد آپ جو ہے مکہ شریف عمرے کے لیے بھی تشریف لے کر جائیں گے۔ تو حاجی صاحبان جیسے مسجد آتی ہے وہ آپ کو بتا دوں گا، اسی کے ساتھ حاجی صاحبان آپ کو لے کر جاؤں گا۔ وہ کنویں راستے میں آتے ہیں جس کا نام ہے، پہلے کا کنویں کا جو نام ہے بیر روحا، وہ وادی روحا کے اندر وہ کنواں موجود ہے، اور اسی ہی کنویں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان مبارک بھی موجود ہے، اور اس کی جو ہے دو مسند روایت بھی موجود ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی کنویں سے 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی پانی نوش فرمایا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت کے نزدیک تشریف لے کر آئیں گے وہ بھی اسی کنویں کا پانی نوش فرمائیں گے۔ وہ جو پانی ہے گردہ اور پتھری کے مریض ادھر استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ ویسے ہمارا ایمان ہے کہ جس کنویں کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان مبارک موجود ہے وہ شفا ہی شفا ہے۔ تو انشاءاللہ حاجی صاحبان آپ کو بھی وہاں پر لے کر جاؤں گا، آپ پانی پیئیں گے، پانی لیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ حاجی صاحبان آپ زمزم کا پانی استعمال کیا کریں، کیونکہ 70 کنویں ایسے ہیں جن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان مبارک موجود ہے۔ اگر آپ 70 کنویں کے پانی کو ایک سائڈ پر رکھ لیں، جو آب زمزم کا پانی ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھ لیں، جو درجہ ہے وہ 70 کنویں سے بھی زیادہ آب زمزم کا ہی ہے۔ تو حاجی صاحبان وہاں پر ضرور لے کر جاؤں گا، آپ پانی پیئیں گے، پانی لیں گے، اسی کے بعد آپ کو لے کر جاؤں گا دوسرے کنویں کی طرف جس کا نام ہے بیر طلحہ، عام لفظوں میں بیر شفا بھی کہا جاتا ہے، شفا والا پانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی آپ کو لے کر جاؤں گا، آپ وہاں پر پانی پیئیں گے، پانی لیں گے، اسی کے بعد آپ کو لے کر جاؤں گا میدان کی طرف جہاں پر آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں، جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ ہوگی۔ یہ جو جنگ ہوگی حاجی صاحبان 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کو اسی ہی بدر کے مقام کے اوپر واقع ہوئی۔ یہ جنگ جو ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو تبلیغ فرما رہے تھے، تو مسلمانوں کا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، تو یہ بات جو ہے کافروں کو چبھنے لگی۔ وہ کیوں چبھنے لگی؟ کیونکہ اس وقت جو وہ تجارت جو کیا کرتے تھے وہ اس وقت شام سے کیا کرتے تھے۔ شام اس وقت ایک گھر ہوا کرتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا دن بدن اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ کبھی ہمارے راستے میں آ جائیں تو ہمارے اوپر جو ہے یہ حملہ کر دیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ جب ان کو شک پڑا تو ان کو یہ بات جب چبھنے لگی تو ابو جہل اور ابو سفیان نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، یہ نہ ہو کہ کبھی ہمارے اوپر آ کر حملہ کر دیں۔ تو ان کے ساتھ جب مشورہ ہوا تو ابو سفیان کو بڑا بنایا کہ آپ جاؤ تجارت کر کے واپس لے کر آؤ، جو تجارت سے ہمیں فائدہ ملے گا وہ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس سے جنگی ہتھیار خریدیں گے، ایک تیاری کے ساتھ مدینے میں جا کر مدینے والے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ہمارا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ جب انہوں نے آپس میں مشورہ بھی کیا، ابو سفیان بھی چلا گیا تجارت کے لیے، تو یہ بات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی
کہ ابو جہل ابو سفیان یہ سوچ رہی ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کا بندوبست کر رہی ہیں، تو صحابہ کرام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہی مشورہ ہوا کہ جب ابو سفیان کا قافلہ تجارت کر کے واپس آ رہا ہوگا، یہ جو مال لے کر آ رہے ہوں گے، یہ جس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ مال ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، یہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے، ہمارے خلاف استعمال بھی نہیں کر سکیں گے۔ جب تجارت کر کے ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 313 کا لشکر لے کر ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کر رہے تھے کہ اس کو شک پڑا مسلمان ہمارے قافلے کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ ابو جہل تک خبر پہنچاؤ مسلمان ہمارے پیچھا کر رہے ہیں، وہ مال ہمارا اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، آپ جتنا ہو سکے مدد کو پہنچو۔ جب اس تک یہ خبر پہنچی، وہ 1000 کا لشکر لے کر مکہ شریف سے روانہ ہوا تو اسی ہی بدر کے مقام کے اوپر بھی پہنچا۔ 313 کا لشکر لے کر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا بھی کر رہے۔ یہ مدینے کا میقات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر تشریف لے کر آتے، احرام بھی باندھے، نیت بھی ادا فرماتے، نوافل ادا فرمانے کے بعد مکہ شریف تشریف لے کر جاتے۔ آپ بھی اسی ہی جگہ کے اوپر تشریف لے کر آئیں گے، احرام بھی باندھیں گے، نیت ادا فرمائیں گے، نوافل ادا فرمانے کے بعد عمرے کے لیے بھی آپ تشریف لے کر جائیں گے۔ حاجی صاحبان یہ راستے میں زیارت تھی، اسی کے بعد حاجی صاحبان جبل ملیکہ سے گزرتے ہوئے آپ کو لے کر جاؤں گا شہدائے بدر کا قبرستان۔ جن صحابہ کرام نے بدر کے مقام کے اوپر جامع شہادت نوش فرمائی، ان کی وہاں قبور مبارک ہیں۔ آپ جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کرتے رہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو شہداء کو جو ہے ایصال ثواب بھی کر سکیں۔ اسی کے بعد حاجی صاحبان آپ کو لے کر جاؤں گا مسجد عریش، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، تو آپ اس مسجد کی اس خیمے کی زیارت کریں گے تو اسی حصے کے ساتھ جو ہے میدان ہے جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ بھی ہوئی، اسلام کی پہلی فتح بھی ہوئی۔